اور سمجھیں. اور اگر دجال کے انکاری نہیں ہو سکتے, چونکہ حدیث اتنی تعداد میں دجال کی, تو جو بھی بندہ جس مرضی فلاسفر مفکر اسکالر کو سنتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ نہیں یہ حدیثہ کا قرآن سے ثابت کریں کہ وہ واپس آئیں گے, حدیث سے سب حدیث تو ضعیف ہیں جو بھی مل رہے ہیں, تو دجال کے اوپر کی حدیثیں ضعیف کر کے دکھا دو, تعداد کم کر کے دکھا دو. دجال کے اوپر پھر بھی ماننا پڑے گا. کہاں یار اتنا بڑا اتنا زیادہ ٹیکسٹ دجال کا, اس بارے میں وہ انکاری نہیں ہو سکتے. اور چونکہ ٹیکسٹ سے انکاری نہیں ہو سکتے تو اس لیے ان کو وہ والا ٹیکسٹ ریشنلی قبول کرنا پڑ جاتا ہے. ایموشنلی وہ اس کے خلاف ہی ہیں, مگر اس کے خلاف جلغار کر نہیں سکتے. اس ٹیکسٹ میں ایک سینٹرل جو حدیث ہے وہ یہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دجال کو عام بندہ مار ہی نہیں سکتا, نبی مارے گا. اب دجال اگر آنا ہے جس کی اتنی تعداد میں حدیثیں ہیں تو پھر اس کو مارنا بھی تو ضروری ہے نا. تو مارنے کا فارمولہ بھی تو ہمیں پتہ ہے کہ تو نبی نے مارنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال خود انوائٹ کر رہا ہے انہی لوگوں کو, مسلمانوں کو جو اس وقت زندہ ہیں, جو یہ پروگرام دیکھیں گے, کہ اگر دجال کو آپ نہیں انکار کر سکتے تو عیسیٰ کے واپس آنا ضروری ہو گیا آپ کے لیے. دجال خود انوائٹ کر رہا ہے اسے اپنے مریم کو. ٹھیک ہے, اب بہت ضروری ہے کہ آپ کو اصحاب کہف کے تھرو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ اپنے ٹائم کے اوپر جب دجال نے طاقت لگائی تھی, جو بھی بادشاہ تھا, تو ہمیں بھاگنے کا حکم ہے, وہاں سے بھاگنے کا, لڑائی کرنے کا حکم نہیں ہے. ایکچولی لڑائی نہ کرنے کا حکم ہے کہ مت لڑنا, اس سے نہیں لڑ سکتے ہو, جو مرضی کر لو. اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر طاقت کم ہے. یہ جس طریقے کی مخلوق ہے, اس طریقے کی مخلوق کو اس دنیا کا انسان نہیں مار سکتا. یہ غور سے سمجھ لیں, اس کا ثبوت دیتا ہوں میں آپ کو. ابن سیاد بچہ پیدا ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ ادھر ہی مدینے میں, لوگوں نے کہا کہ بالکل ہی کوئی عجیب مخلوق پیدا ہو گئی ہے. دجال کے بارے میں اتنی ٹریننگ تھی صحابہ کی کہ لوگوں نے ڈائریکٹ دجال کا ہی نام لیا. یہ نہیں کہا کہ کوئی عجیب مخلوق, دجال پیدا ہو گیا. اتنے ٹرین تھے صحابہ. اور سمجھیں کہ آج کل کا مسلمان دجال کے اوپر کوسچن مارک رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ادھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کہ غیر معمولی ہیں, اور صحابہ نے سب سے پہلے دجال کا لفظ سوچا. ہم تو کبھی 10 دفعہ پیدا ہو جائے ایسی چیز ہم نہ سوچیں, کیونکہ دجال کے اوپر ہم بالکل ہی صرف نظر کر کے بیٹھے ہیں. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, نبی علیہ السلام ساتھ صحابہ بھی گئے, اور اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں, مگر اس بچے نے واقعی میں پہلے تو بدتمیزی کی نبی علیہ السلام کے ساتھ. چھوٹا سا بچہ ہے, اور ایسے اس نے کچھ ایسے سوال پوچھے اور کچھ ایسے جواب دیے نبی السلام کو جو کہ بہت ہی غیر معمولی. سب چونکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جب اس نے بدتمیزی کی نبی السلام سے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی وقت نبی السلام سے اجازت مانگی کہ بس یا رسول اللہ, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا ہے, مجھے اجازت دیں بس, اور میں اس بچے کو ابھی دے قتل کروں. یہ تو بہت بڑی تباہی مچائے گا. اب غور سے سمجھیں اس بات کو, جہاں تک میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر بن خطاب, اگر یہ دجال ہوا نا تو یہ نہیں, تو نہیں مار سکتا اس کو, اور اگر یہ نہ ہوا تو ایک ایسے بچے کی جان لے لے گا جس نے وہ یہ کام نہیں کیا جس پہ قتل بنتا ہو. اس کا بھی نقطہ کیا ہے یہاں پہ سمجھنے والا, کہ عمر بن خطاب 7 فٹ کے عمر بن خطاب تلوار نکال رہے ہیں, ایک بچہ کھڑا ہے سامنے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ عمر بن خطاب تلوار نکال کے کھڑے ہوئے ہیں جن سے نہیں تو ہزاروں کفار قتل ہو چکے ہیں ان کی تلوار سے الگ الگ لڑائیوں میں, مگر نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری تلوار سے نہیں مرنے والا. اس کو کسی اور دیو ملائی قسم کی سائیکالوجی میں مت لے کے جانا, سمپل رکھنی ہے بات کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق, اگر تو یہ دجال ہے تو یہ وہ مخلوق ہے, یہ تلوار سے نہیں مرنے والا. جو مردوں کو, اندھوں کو, غائب کب کے ہزاروں سال سینکڑوں سال سے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے دنیا میں لاتا ہے, اس کو تلوار سے کاٹے گا, اپنے آپ کو نہیں زندہ کر سکے گا. اور سمجھیں یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ لفظ ٹیکنالوجی جو ہے نا, اس کی سائیکالوجی کسی اور لیول پہ, اصل میں یہ ٹیکنالوجی ہی ہے. وہ جیسی بھی ہے, جس بھی دنیا کی ہے, وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اس طریقے سے ڈیتھ کا کانسیپٹ نہیں آپ اس کے اوپر انٹروڈیوس کر سکتے جس طرح کہ ہم مرتے ہیں, کہ جسم سے ڈیتھ ہونی ہے اس کی. کیونکہ عمر بن خطاب اور تلوار
یہ دو کانسٹنٹس ایسے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر ایک انسان عمر خطاب دوسرے انسان پہ تلوار چلا دے تو مر جائیں گے. اس موقع پہ ایک بچہ جو کہ فائٹ بیک بھی نہیں کر سکتا عمر بن خطاب کی تلوار کے نیچے آئے گا اور مرے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہو رہا ہے, اس کے لیے زیادہ کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچ کی سمپل سی بات ہے جو کہ میں سمجھا رہا ہوں, آپ کے ذہن میں اتر جانی چاہیے کہ اگر یہ دجال ہوا تو تو نہیں مار سکتا اس کو. اس کا مطلب ہے تلواروں سے گولیوں سے مرنے والی مخلوق نہیں ہے, یہ وہ والا جسم نہیں ہے جس دنیا میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ والا جسم بنائے, یہ کسی اور طریقے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے, یہ فتنے کے لیے بنا ہوا ہے, یہ کوئی اور کام کرے گا, کسی اور طریقے سے مرے گا. یہ بہت ضروری نقطہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سب کو سمجھ آ جائے. اب ہمیں پتہ ہے وہ مرے گا کیسے. یاد رکھیے گا میں اصحاب کہف کا پیرایا باندھ رہا ہوں ادھر, یہ تمیز ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. ہمیں مرے گا وہ پتہ ہے کہ وہ مرے گا کیسے. ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے مرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ جی ہاں, کی سانس جاتا ہے نبی بالکل عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سانس کی حرارت سے وہ پگھلنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم سی آف گیلیلی کے پاس ایک نازرت نامی گاؤں میں پیدا ہوئے. حضرت مریم کی اولاد ہیں, ہزاروں لوگوں نے ان کی سانس محسوس کی ہے. انسان تو دوسرے انسان کی سانس سے نہیں پگھلتا, سمجھ رہے ہیں. اور بڑے دشمن تھے عیسیٰ ابن مریم کے, اس طریقے سے تو ایک بھی نہیں مارا, نہ ہی کوئی ایسے ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس. اللہ کے دشمن تھے, اللہ کے نبی کے دشمن تھے, وہ کیا کیا قتل کرنا چاہتے تھے. وہ تو نہیں کہ مرے حضرت عیسیٰ کی سانس پگھلنا شروع ہوگا, ایسے بھی نہیں مرے گا نا. حدیث کیا ہے, جیسے پانی نمک پانی میں پگھلتا ہے اس طریقے سے اس کا جسم پگھلنا شروع ہوگا. یہ انسانی سطح پہ پاسبل نہیں ہے کہ میں کسی کے جسم کی حرارت سے اگر سمجھ لیں مر بھی جاؤں, کوئی وائرس آ جائے میرے اندر, سانس سے وائرس بھی تو آتا ہے نا, ایئر بورن وائرس ہوتا ہے, تو میں مر بھی جاؤں تو میں پگھل کے تو نہیں مروں گا نا. اسی وقت مرے گا جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا, اور جب دیکھے گا اسی وقت آخری دن چلنا شروع ہوگا اس کا. جیسے ہی اس نے سانس محسوس کرنی ہے ایسے پگھل کے بھاگے گا اور پگھل رہا ہوگا, پگھلتے ہوئے بھاگ رہا ہوگا اور اس دن ہی مرے گا. ایک تلوار ایک گولی نہیں چلنی اس کے اوپر. یہ کافی ہے یہ ضرب حضرت عیسیٰ کی سانس مبارک کی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اس وقت دنیا میں موجود تھے تب یہ والا کام کسی اور انسان کسی اور مخلوق کے اوپر نہیں چل رہا تھا. جدھر وہ گئے ہیں اور جدھر سے انہوں نے آنا ہے, یہ غور سے سمجھیں اس بات کو, جدھر وہ گئے ہیں اور جدھر سے ادھر انہوں نے اس پورے کے پورے علاقوں جو بھی دنیا ہے جہاں پہ وہ گئے ہیں, جس بھی آسمان پہ, چوتھے